جن میں سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے، وہ محاسبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کل آگ کے گولے بن جائیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پیشانی داغی جائے، وجنوبہم وظہورہم، پہلو داغے جائیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو مال تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا یہ تیرا مال ہے، جو آپ کے پاس رمضان مبارک میں مدارس والے لوگ آتے ہیں، آپ کا حصہ لینے نہیں آتے، جو اللہ نے حق بنایا ہے اس کے لیے آتے ہیں۔ ایک لقمہ آدمی حرام کا کھائے تو کتنی دن عبادت نہیں ہوتی؟ 40 دن۔ جو پوری زکوٰۃ کھا جائے، پورا سونا کھا جائے، آپ نہ جمع کرتے تو اللہ آپ پر نہ غریبوں کا حق بناتا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں دین کے علم کے لیے رکے ہوئے ہیں، مدرسین ہیں، طلباء ہیں، ان کے لیے اللہ نے آپ کی مال میں حصہ بنا دیا ہے۔ جہاں اور حقدار ہیں وہاں پاکستان کا بڑا معروف ادارہ ہے جس کا نام مرکز التوحید ہے، جو قاری عبدالرحیم کلیم آپ کے کمزور بھائی کی ذمہ داری میں ہے۔ 200 مسافر طالب علموں کا 3 وقت کا راشن ہم رمضان شریف میں آپ بھائیوں سے جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب واز شروع کرتے ہیں۔ وہ واز کیا ہے؟ فرمایا 3 کام کرو، 3 باتیں 5 منٹ میں میں نے بیان کرنی ہے، پھر تمہیں 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو صحت مل جائے گی، اللہ کرے صحت مل جائے سب کو، بری موت سے بچ جاؤ گے، اللہ کرے سب بچ جائے۔ تیسرا، سبحان، تمہارے رزق میں برکت آ جائے۔ اس میں کیسے کام ہے؟ یَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ، پہلا ایک خوبصورت کام ہے، درگزر کرتے جاؤ، لوگوں کی زیادتیوں کا جواب بھلائیوں سے دو، تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی، مال بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور بری موت سے بچ جاؤ۔ اللہ کرے ہم ایسے بن جائیں، رشتہ داروں میں، فیملی میں، ہر ایک میں۔ رمضان بھی یہی سکھا رہا ہے، اور آج کے درس کا پیغام بھی یہی ہے کہ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا کیوں بھول گئے؟ درگزر کرو بہن بھائیوں کو، عید سے پہلے سب کو درگزر کر دو تاکہ اللہ ہمیں درگزر کرے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ درگزر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تھانے کچہری نہیں جاتے، بندوں کو ان کا شکوہ نہیں کرتے، بلکہ مالک کی بارگاہ میں آ کر 2 نفل 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھی اور دوسری بیوی صبر میں مل گئی۔ ایسی شاندار بیوی ملی کہ جس کے بطن سے اللہ نے سیدہ اسماعیل دیا، پھر اس کے بطن سے محمد کریم دیا، پھر آل رسول بنی۔ یہ ساری 2 نفل سے ملی۔ تم کہتے ہو اتراوی نفل ہے، کیا پڑھنی؟ نہیں، اخلاص اللہ دیکھتا ہے، یہ محاسبے کے دن ہے۔ 2 باتیں یاد ہوگی، درمیان میں ایک تیسری بات ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خرچ کرو چھپا کر، دکھا کر۔ ہم نے اپنی جماعت والوں کو بتایا کہ بھائی مردے پر خرچ نہیں کرنا، جب مر جائے کوئی دے کے نہیں پکانی،
انہوں نے سحری افطاری بند کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ 3 کام کرو، 3 فائدے اٹھاؤ۔ یہ پیغام ہے قاری عبدالرحیم کلیم کا، یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهجره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يهجر اخاه۔ بندے کے گندے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج رمضان مبارک میں ہم اپنا محاسبہ کریں، پہلے تو صبر میں کچہریوں کو چھوڑیں، تھانوں کو چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ دوسرا کام کرنا ہے، اللہ کا جو حق آپ نے دینا ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، اپنا حصہ مہنگائی میں دیو نہیں۔ جو اللہ نے آپ پر غریبوں کا خیرات، صدقات، زکوٰۃ بنائی ہے، فطرانہ بنایا ہے، وہ آپ نے نکالنا ہے۔ چوتھی بات ہے تیسری بات ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، لوگوں کی برائی کا جواب بھلائی سے دو، پھر کیا ملے گا؟ اولئک لہم عقبی الدار، عاقبت سدھر جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ جنات عدن یدخلونہا، جنت کا داخلہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔